السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، ایک سوال جو اکثر ہمارے ماحول میں پوچھا جاتا ہے یا اس کے تعلق سے پریشان ہوتی ہیں عورتیں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا عورت مسجد جا سکتی ہے؟ تو میری بہنوں، اس سوال کے جواب میں چند احادیث اور واقعات بیان کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے بخاری کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرے تو انہیں منع نہ کرو۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں منع نہ کرو۔ اس کے بعد مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت خوشبو لگا کر مسجد نہ آئیں، اس کی ممانعت ہے، یعنی کہ منع کیا گیا۔ اس کے بعد مسند احمد کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں کو جانے سے نہ روکو۔ ایک اور مسند احمد کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو خوشبو لگا کر ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہیں آنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، یہ احادیث میں نے بیان کیا جس میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، یہ ثبوت ملتا ہے، یہ پروف ملتا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں مسجد جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں اجازت دی، اور ہم بھی مسجد جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تھا، تو اس وقت ایک واقعہ ہوا۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں گے، جو تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب اہل قباء کو یہ بات دوسرے دن پتہ چلی کہ اب بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، دوسرے دن انہیں یہ بات پتہ چلی، جب وہ مسجد بنو حارثہ میں نماز کو ادا کر رہے تھے تو انہیں نماز میں اطلاع ملی کہ اب ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نماز ہی کی حالت میں گھوم گئے، اور اس گھومنے کی وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کی جگہ پر آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئے۔ تو اس واقعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں مسجد جاتی تھیں، اور جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو وہ خوش ہوئے، فرمایا یہی ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو ان احادیث اور اس واقعے سے یہ بات واضح ہے، بہت کلیئر ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں مسجد جاتی تھیں اور جا سکتی ہیں۔ اسی طرح نہ صرف مسجد بلکہ عورتیں عیدگاہ کو بھی جا سکتی ہیں، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عورتیں عیدگاہ میں بھی جا سکتی ہیں۔ بخاری کی روایت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں، حالانکہ اگر ہم حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید کی نماز میں شامل ہونا ہے۔ اگر حیض والی عورتیں ہیں تو انہیں صرف دعا میں شامل ہونا ہے، وہ نماز کے علاقے سے علیحدہ بیٹھ جائیں، تھوڑا الگ ہو کر بیٹھ جائیں، لیکن انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عید کی نماز میں شامل ہو، دعا میں شامل ہو۔ اسی طرح ان میں سے ایک عورت نے سوال کیا، ایک صحابیہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کس طریقے سے آئیں، کس طرح آئیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساتھ والی اسے چادر اڑا کر لے آئیں۔ تو یہ حدیث سے بھی واضح ہے کہ نہ صرف ہم مسجد بلکہ عیدگاہ میں بھی نماز کے لیے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات مل کر، حتیٰ کہ حیض والی عورتیں بھی مل کر عید کی نماز کے لیے ایک ساتھ عید کی نماز کے لیے ساتھ مل کر جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری ماؤں کو لے کر اور صحابہ اپنی اپنی بیویوں اور صحابیات کو لے کر عیدگاہ کے لیے جاتے تھے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ تو نہ صرف مسجد بلکہ ہم عیدگاہ کو بھی جا سکتے ہیں میری بہنوں۔ لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماحول میں ہمیں اس بات کے لیے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس وقت مسجد جا سکتی ہے جب کسی قسم کے فتنے یا خطرے کا ڈر نہ ہو۔ بے شک یہ بات بہت درست ہے کہ عورت کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی جان کا، اس کی عزت و آبرو کا، اس کے مال کا کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ نہ صرف مسجد جانے کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ صرف مسجد جا رہے تو یہ چیزیں یاد نہیں آنا، ہر معاملے میں ہمیں یہ چیز کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن ہم ماحول میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے ہمیں روکا جاتا، مسجد جانے کے لیے، عیدگاہ جانے کے لیے، یا پھر دینی مجلسوں میں شامل ہونے کے لیے روکا جاتا۔ اور گھر کے حاکم حضرات کو اس وقت اعتراض نہیں ہوتا کہ جب وہ اسکول جاتی ہے، جب عورت یا لڑکی اکیلی اسکول کو جاتی ہے، اکیلی کالج کو جاتی ہے، یا شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، بازار کو جاتی ہیں، یا پھر فنکشنز اٹینڈ کرتی ہیں نا۔ ہم لوگ کس طرح فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں، اکثر ہم ماحول میں دیکھیں تو مکمل طور پہ عورتیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ ان مقامات پر وہ تو کبھی کبھی خود لے کر جا کر چھوڑتے ہیں، ہمارے حاکم حضرات انہیں خود لے کر جا کر چھوڑتے ہیں۔ تو مسجد کو، عیدگاہ کو کیوں لے کر جا کر نہیں چھوڑ سکتے؟ وہاں پر یہ ساری ریسٹرکشنز، یہ ساری پابندیاں کیوں عائد ہوتی ہیں، کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں اجازت دی کہ ہم مسجدوں کو جا سکتی ہیں، تو ہمیں جانا چاہیے میری بہنوں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو حاکم حضرات ہیں ہر گھر میں، انہیں تو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو کیا کریں، انہیں کہیں کہ جائیں آپ اور مسجد میں عبادت کریں، اس موقع کو نہ گنوائیں۔ لیکن ہمارے پاس روکا جاتا ہے ان چیزوں میں، ان تمام معاملات میں، شاپنگ کے ٹائم پر، فنکشنز کے ٹائم پر، سکولز اینڈ کالجز کے ٹائم پر وہ خطرہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن مسجد اور عیدگاہوں کے ٹائم پر ہی ہمیں یہ خطرہ نظر آ جاتا ہے۔ رمضان میں مکمل پورا مہینہ لے کے شاپنگ کے لیے گھومیں گے، لیکن عیدگاہ لے کر جانا نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا حق ہے کہ ہم جا سکتی ہیں مسجد کو۔ اور آج ہم اتنے بہترین موقع سے کیا ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اس موقع کو۔ بالکل عورت مسجد کو جا سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور میری بہنوں، مسجد کو جانے کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ اتنا بہترین موقع ہمیں مل رہا۔ ایک اور بخاری کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے، یعنی کہ 27 گناہ، 27 گناہ کیا ملے گا ہمیں؟ ایکسٹرا ثواب ملے گا ایک نماز کا۔ تو ہم یہ موقع چھوڑ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، اور معلوم ہے تو کئی مقامات پر انتظامات نہیں ہیں مسجدوں میں علیحدہ، لیکن الحمدللہ ایسے کئی مقامات پر مسجدیں موجود ہیں جہاں پر عورتوں کا انتظام علیحدہ کیا جاتا ہے۔ 5 وقتہ کے لیے تو نہیں ہے ہمارے انڈیا میں، لیکن الحمدللہ جمعہ کی ایک وقت کی نماز ہم مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں اس موقع کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں بڑھائیں، درجات کو بڑھائیں، برائیوں کو کم کریں، اور ہم آج اس سے حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک نماز کا 27 درجے اللہ اجر و ثواب دے رہا ہے، اتنا بڑھا کر، اور آج ہم اس فائدے کو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو نہ صرف عورتوں کی بلکہ گھر کے مرد حضرات حاکم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مسجد لے کر جائیں، انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں، انہیں عیدگاہ لے کر جائیں، اور انہیں دینی مجلسوں میں شامل ہونے دیں تاکہ وہ دین کا علم سیکھیں۔ اور جب ہم جمعہ کے لیے جائیں گے تب ہمیں خطبہ بھی سننے ملے گا، اور بے شک
ہم دین کی باتیں معلوم کر سکیں گے. تو اس بات ان تمام احادیث اور واقعات سے یہ بات واضح ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ملتی ہے کہ عورت مسجد کو جا سکتی ہے.